Any regret in life? Quite a few. ایک تو مجھے یہ بہت ریگریٹ ہے کہ طارق نے کبھی مجھے پھول نہیں دیے، حالانکہ طارق کو ہونا چاہیے. ہاں یہی میں کہنا چاہتا ہوں، ان کو ہونا چاہیے، ان کو تو گلٹ ہونا چاہیے. ان کو گلٹ ہونا چاہیے، ریگریٹ ہونا چاہیے اور سدھر جانا چاہیے. مگر مجھے پھول بہت پسند ہے. یہ ہم فروری سے پہلے چلا رہے ہیں؟ نہیں، پھول تو کبھی بھی دیے جا سکتے ہیں. ہاں فروری کا انتظار ہر وقت. ہاں اور مجھے پھول بہت پسند ہے، اور مجھے اچھا، اور جن کو پھول پسند ہوتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اور ان کو پھول دے، ورنہ میں اپنے لیے پھول ہر وقت خرید سکتی ہوں، جو کہ میں خرید بھی لیتی ہوں. تو یہ تو خیر آن اے لائٹر نوٹ. بٹ آئی ڈو فیل ایٹ ٹائمس کہ زندگی جیسے گزاری ویسے ہی گزارنی چاہیے تھی یا فرق گزارنی چاہیے تھی. کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں زندگی سے چاہیے ہیں کچھ چیزیں. ہمیں اگلا سٹیپ چاہیے ہے، پڑھائی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنا گھر چاہیے، پھر اس کے بعد اولاد چاہیے، پھر ان کو بڑا کرنا ہے، پھر مٹیریلز چاہیے ہیں. ہم اس کی خواہش میں کافی سارا وقت لگا دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ لائک آئی ڈونٹ ناؤ کہ کہیں پیچھے رک جانا چاہیے تھا، کام کو تھوڑا اور کم کر دینا چاہیے تھا، گھر کو تھوڑا اور زیادہ کرنا چاہیے تھا. کیا میرے گھر کی بہتری اس میں تھی کہ میں کسی ایک وقت پہ یہ طے کر لیتی، جو میں نے اب کیا ہے کہ مجھے زندگی سے ایز ان مٹیریلز جو چاہیے تھا وہ ہے میرے پاس، اور مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. جو آ رہا ہے اس میں بھی میں ضروری نہیں کہ ہر چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤں. مگر I will not say regret, but the thought that keeps coming back to me is شاید یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. میں اگر آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کچھ تھوڑا سا کام کو کم کر کے تھوڑا سا اور وقت آپ یہ چاہتی تھیں کہ آپ اپنی فیملی کو دیتی. یہ اب آپ کو لگتا ہے میں نے بہت بیلنس، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اب آپ کو ہاں حالانکہ میں نے بہت بیلنس ریٹین کرنے کی کوشش کی ہے زندگی میں، کیونکہ میں نے ہر زندگی کے مرحلے پر گھر کو پہلے رکھا ہے، کام کو بعد میں رکھا ہے. گھر، دوست، پھر کام. پھر مجھے ایک وقت پہ لگا نہیں، گھر اور کام، دوست بھی شاید اتنے ضروری نہیں ہیں، شاید سبلنگز زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سو آئی اسٹارٹیڈ انویسٹنگ مور ان مائی سبلنگز، اور جو امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے، جو امیڈیٹ فیملی ہے. بٹ I don't know, that's a regret that I think I have now. اور اس کا کبھی اظہار آپ نے اپنے بہت ہی جو امیڈیٹ فیملی ہے اس سے کبھی کیا یا نہیں کیا کبھی؟ No, not really. کبھی نہیں؟ Not really. ہاں میں نہیں، بہت یہ وہ والی بات ہے جو آپ صرف اپنے سے کرتے ہیں. Maybe to a friend, but not your family, because آپ کو لگتا ہے یہ کہیں گے ہاں تم نے غلط کیا، ہمیں زیادہ وقت چاہیے تھا. چلیے آج انہیں علم تو ہو جائے گا، ہے نا؟ آج بتائیں گے سب مجھے ہاں یہ بات تو ہے، یہ تو ہم بھی سوچتے تھے، تم نے غلط کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے بھرپور وقت دیا. ہاں یہ میں سننا چاہوں گا. گڈ. کوئی گلٹ کبھی کسی بات پہ رہتا ہے کانشیس، جس پہ کچوکے لگاتا رہتا ہوگا روبینہ اشرف یہ زندگی میں غلط ہو گیا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہاں میں غصہ کم کرنا چاہتی ہوں زندگی میں. چاہتی ہوں، چاہتی تھی، چاہتی ہوں، ٹھیک. ہاں کیونکہ دیکھو ایکچولی آئی بلیو دیٹ اینگر از اے ویری کنسٹرکٹیو فورس. آپ کے اندر پرووائڈڈ کہ آپ اسے کیسے اور کیا اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں یا دوسرے کو سنانے کے لیے؟ ایگزیکٹلی، ایز لانگ ایز یو یوز اٹ فار یور سیلف. میرے غصے کو اگر میں اپنے حق میں استعمال کروں گی تو وہ بہت پروڈکٹیو چیز ہے. اس کو توانائی بنا کے اپنے کام پہ لگا دیں گے تو، اور اگر میں صرف اس کو نکالوں گی، صرف شاؤٹ کریں گے، ہاں کسی بھی سچویشن پہ تو ریئیکٹ کریں گے، جو ہاں ایگزیکٹلی، اور اور میں بالکل جائز نکالوں گی، کیونکہ جو انسان ہے جس پہ میں اس وقت غصہ کر رہی ہوں وہ ایکچولی غلط تھا. مگر غصے میں اس کو وہ بات بتانے سے صرف وہ اس کو میرا غصہ نظر آئے گا، اس بات کا میننگ شاید اس تک نہیں پہنچے گا اور وہ اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکے گا. مقصد ہی فوت ہو جائے گا. دیٹ از واٹ آئی ریئلائز ناؤ. سو آرٹیکولیٹ ہونا اور طریقے سے دوسرے کو سمجھانا زیادہ بہتر ہے بجائے غصہ کرنے کے. روبینہ اشرف، دیٹ از واٹ آئی ٹیل مائی سیلف آل دی ٹائم. روبینہ اشرف صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ
میں کووڈ سے واپس آئی تھی اور جب تک میں وہاں تھی اور آن دا ہاسپٹل بیڈ تو میں ایک اسٹرگل میں تھی بیکاز آئی واز ٹرائنگ ٹو سروائیو اور میں اپنی ساری انرجی جو ہے وہ اسی کام میں لگا رہی تھی. آئی واز اینگری ایون دین. میں وہاں بھی لوگوں کو ڈانٹ رہی تھی بیکاز دیٹس مائی سروائیول اسکل پروبیبلی. میں نے اپنی بیٹی کو بہت بری طرح ڈانٹا ایک دن. شی از دا ون ہو از آلموسٹ سوللی رسپانسبل فار اللہ کے بعد برنگنگ می بیک ٹو لائف. اور میں نے اس کو بہت بری طرح ڈانٹا کہ تم آئی ڈونٹ نو میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا. اور پھر جو بیمار ہوتا ہے نا یا انویلڈ ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے, بے بس ہوتا ہے, لاچار ہوتا ہے, وہ سیلفش ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنی ویل بینگ لگتا ہے کسی اور کو میری فکر نہیں ہے. بڑی اہم بات سم ہاؤ لگتا ہے یہ سب بڑوں کو کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں. اف آئی لک بیک تو لگتا ہے کہ ہمارا ویسے خیال نہیں رکھا جا رہا جیسے ہم چاہتے ہیں. وہ میرا وہی بات پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے ساری زندگی. ہاں دیٹ آلسو. بٹ اس وقت میرا ہاسپٹل میں وہ بات تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا میرے پہ کیا گزر رہی ہے. سو دیٹ از ون مومنٹ دیٹ مجھے بہت اداس کرتا ہے. میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں ان کی اسٹرگل تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہی تھی نا, مجھے تو صرف میری اسٹرگل نظر آ رہی تھی. اینڈ دین آئی وینٹ ہوم آفٹر آئی گاٹ ویل. تو میں نے ان کو دیکھا, تب مجھے ریئلائز ہوا کیونکہ میں بہتر ہو چکی تھی اور میں نے دیکھا کہ ابھی بھی میں اٹھ نہیں پا رہی ہوں, مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا اور یہ لوگ پاگلوں کی طرح, طارق, منا, مائی ہول فیملی جو اس وقت وہاں تھے, میرا بھائی, وہ لگے ہوئے ہیں ٹو برنگ می بیک ٹو لائف. دیٹ میڈ می کرائی کہ میں نے تم لوگوں کو کتنی مشکل میں ڈالا ہے. اینڈ آئی وش میں اگلی دفعہ تم لوگوں کو اس مشکل میں ڈالے بغیر جاؤں. اللہ تعالیٰ I mean, you know, وہ جو بڑوں کی دعا ہے کہ اللہ چلتے پھرتے نکل لیں, ہاں وہ پھر آپ کو یاد آتی ہے. So those moments still make me very very sad. اور کتنے دن آپ رہی تھی؟ A month and 10 days. تو بہت لمبا میرا ہاسپٹل تھا. سانس میں بڑی دشواری ہوتی ہے. سانس ہی تو نہیں آ رہی تھی. There was no سانس آ ہی نہیں رہی تھی. وہ مشینیں لگی تھیں, سب کچھ تھا. وہ کہتے تھے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے, میری فیملی کہتی تھی نہیں, بیکاز ان کو یہ تھا کہ یہ واپس نہیں آتے لوگ جو وینٹ پہ جاتے ہیں. اور ہو رہا تھا لوگوں کے ساتھ, ارد گرد سب دکھائی سنائی دے رہا تھا. اینڈ دے وڈ آسک می ٹو یو نو گو آن مائی سائڈ, لائی آن مائی اسٹمک, تاکہ میرے لنگس جو ہیں وہ کلیئر ہوں اور مجھے سانس آئے. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میں سائڈ پہ جاؤں گی, اول تو ہوتا ہی نہیں تھا مجھ سے, اور اگر کوئی بھی مجھے کرتا تھا تو سانس بالکل بند ہو جاتی تھی. سو سانس ہی تو آپ کو پتہ چلتا ہے آکسیجن کتنی ضروری چیز ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچ رہے. دنیا اوزون لیئر کی بات کر رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی وائٹل چیز ہے. کلائمیٹ چینج ہمارے نزدیک کچھ چیز ایشو ہی نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. جب آپ نے اپنی بیٹی سے, صاحبزادی سے یہ کہا کہ آپ کے بقول کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ تھوڑا سا میں نے سختی کر دی اور کر دیا, ان کا کیا رویہ تھا, کیا ریئیکشن تھا؟ میں نے اس کو کہا کہ تم اب کل سے نہیں آؤ گی ہاسپٹل. بالکل مجھے تمہاری آئی واز ریئلی روڈ ٹو, تمہاری شکل نہ مجھے یہاں نظر آئے. تم گھر سنبھالو, تم دیکھو کہ یو نو دس سینڈنگ می فوڈ, جو مجھے چاہیے ہے اس کا دھیان رکھو. مجھے کیا پتا کہ وہ بچی ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہی ہے, وہ دوائیوں کا انتظام کیسے کریں, کہ چیزیں شارٹ ہو چکی تھی نا. طارق, منا, وہ کس طرح سے اس وقت رات کے 3 بجے جا کے جہاں سے پتہ چلتا تھا کہ اویلیبل ہے ریمڈیسیور, وہ لے کے آ رہے ہیں. تو اگلے دن صبح آئی ریئلائزڈ اسی وقت کہ مجھ سے غلط ہو گیا. اینڈ آئی آسک دی نرس کہ میری بیٹی آئی ہے. اس نے کہا جی آئی ہوئی ہے. آئی سیڈ کہاں ہے؟ اس نے کہا باہر بیٹھی ہیں. اندر تو ویسے بھی نہیں آ سکتے تھے, وہیں سے بات کرتے تھے ونڈو سے. تو آئی سیڈ ان کو بلاؤ میرے پاس. تو وہ بہت دیر گزر گئی, پھر نرس آئی, میں نے بیل بجائی. تو ایسے آپ کو کہا تھا بلا دیں منا کو, آپ نے بلایا نہیں. شی سیڈ جی میں نے ان کو بتا دیا تھا. آئی سیڈ ان کو کہیں دوبارہ جا کے کہ امی بلا رہی ہیں. سو شی کیم. ایسے جی اماں, میں نے کہا آپ کو بلایا تھا, آپ اندر کیوں نہیں آئی؟ تو آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ شکل نہ دکھانا. So that was heartbreaking. I don't know اس کو کیا لگا ہوگا, بٹ میں آج بھی سوچتی ہوں میں نے کیا کیا. So that was a sad moment. I hope میں کبھی کسی کے ساتھ ایسے نہ کروں. ہاں مگر یہ رشتہ ایسا ہے کہ کچھ بھی کہیں وہ